أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ سورہ انبیاء جو قرآن مجید کا 21 نمبر کا سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 1 کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ لوگوں کے لیے ان کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے، جبکہ وہ غفلت میں منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ اقتربا کا مطلب ہے لوگوں کے لیے حساب نزدیک آ گیا، خود حساب نہ وقت نہ دن، چونکہ اس دنیا کے بعد دوسرے عالم میں وقت اور زمانے کا سوال نہیں اٹھتا، وہاں کا زمان و مکان دنیا کے تصور زمان و مکان سے بالکل مختلف ہوگا۔ ایک نظریہ یہ ہے کہ حیات برزخی سب کے لیے نہیں ہے، بلکہ مقرب بارگاہ صالحین اور شہداء کے لیے یا بہت بڑے مجرموں کے لیے برزخ میں عذاب کی زندگی ہے، باقی افراد کے لیے برزخی زندگی نہیں ہے۔ اس نظریے کے مطابق روز قیامت اور روز حساب نہایت قریب ہے کہ جیسے ہی انسان کو موت آتی ہے، قیامت برپا ہوگی تو ایسے محسوس ہوگا کہ گویا دوسرے لمحے میں قیامت برپا ہو گئی۔ چنانچہ حدیث میں آیا ہے کہ جیسے ہی کوئی مرتا ہے اس کی قیامت برپا ہو جاتی ہے۔ یہ بحر الانوار کی جلد 70 صفحہ 65 پر لکھا ہوا ہے۔ للناس میں الناس سے مراد جنس بشر ہے، اور وہ اس حساب کے لیے اپنے آپ کو آمادہ نہیں کر رہے ہیں، یعنی لوگ جو ہیں وہ غفلت میں ہیں، چونکہ دنیا میں ان کے دل حب دنیا میں مغمور ہیں، لہذا منہ موڑنا عدم توجہ کی وجہ سے اور عدم توجہ غفلت کی وجہ سے ہے۔ اللہ کے سامنے حساب کے لیے حاضر ہونے میں کوئی زیادہ دیر نہیں ہے۔ مومن کو حساب کے لیے ہر وقت آمادہ کرنا چاہیے ہے۔ یہ سورہ انبیاء کی بالکل ابتدائی آیت ہے۔ سورہ انبیاء مکہ میں نازل ہوا، اس کی آیات کی تعداد 112 ہے، یعنی 112۔ یہ قرأت عاصم کے مطابق ہے، دوسرے لوگ 111 شمار کرتے ہیں، اور آیت 66 اور 67 کو ایک آیت شمار کرتے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کا نام سورۃ الانبیاء اس لیے ہوا کہ اس سورت میں انبیاء علیہ السلام میں سے حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت یعقوب، حضرت اسحاق، حضرت لوط، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت ایوب، حضرت اسماعیل، حضرت ادریس، حضرت ذوالکفل، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ اس سورت کے دیگر مضامین توحید اور اثبات معاد پر مشتمل ہیں، جو مکی سورہ قرآن کے مخاطبین کی ذہنیت کے مطابق ہیں۔ اس آیت کا ایک مطلب یہ ہے کہ جان لو کہ قیامت کا وقت کچھ زیادہ دور نہیں رہا ہے، کیونکہ موت بھی قیامتی کی شکل ہے۔ موت قیامت ہر آن قریب سے قریب ہوتی جا رہی ہے۔ تفسیر کبیر میں امام رازی نے لکھا ہے کہ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ اکثر لوگ اپنی موت اور قیامت سے غافل رہتے ہیں، اور اس آیت کے حقیقی مخاطب اور مصداق قیامت کے منکرین یعنی کفار و مشرکین ہیں۔ ہمیں عبادت کا جو حکم دیا گیا ہے، تو عبادت کی کچھ اقسام ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی آسمانوں اور زمین کی بادشاہت میں غور و فکر کرنا مخلصین کی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں غور و فکر کرنا بہترین عبادت ہے۔ یہ حضرت علیہ السلام کی حدیث ہے، معراج کی گفتگو میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے احمد صلی اللہ علیہ وسلم، عبادت کے 10 اجزاء ہیں، جن میں سے 9 جز حلال رزق کی تلاش میں ہیں۔ چنانچہ جب تم اپنے کھانے کو حلال کر لو گے تو اس وقت تم میری حفاظت و پناہ میں آ جاؤ گے۔ عبادت کے 10 اجزاء ہیں، جن میں 9 حلال رزق کی تلاش میں ہیں۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بحر الانوار کی جلد 77 میں بھی اور 103 میں بھی۔ اس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ عبادت کے 70 اجزاء ہیں، جن میں افضل ترین جز رزق حلال کی تلاش ہے۔ مولا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نرم کلامی اور سلام کا پھیلانا عبادت میں شمار ہوتا ہے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔